ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے پیٹ کے اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور میں تورات کا سچا جاننے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات۔ فرشتے مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اس لڑکے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم لکھنا سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ لفظ حکمت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اور اسے تورات سکھائیں گے جو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام پر اتری تھی، اور انجیل سکھائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، چنانچہ آپ کو یہ دونوں کتابیں حفظ تھیں۔ انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجیں گے، اس بات کے کہنے کے لیے کہ میرا یہ معجزہ دیکھو کہ مٹی لی، اس کا پرند بنایا، پھر پھونک مارتے ہی وہ سچ مچ کا جیتا جاگتا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا۔ یہ اللہ کے حکم سے اور اس کے فرمان سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قدرت سے نہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کا نشان تھا۔ اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جسے دن کے وقت دکھائی نہ دے مگر رات کو دکھائی دے۔ بعض نے کہا اکمہ اس نابینا کو کہتے ہیں جسے دن کو دکھائی دے مگر رات کو دکھائی نہ دے۔ بعض کہتے ہیں بھینگا اور ترچھا، اور کانا مراد ہے۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہوا ہو۔ یہاں یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں معجزے کا کمال یہی ہے، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے یہ صورت اس کی اور صورتوں سے اعلیٰ ہے۔ ابرز سفید داغ والے کوڑھی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیمار کو بھی اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اچھے کر دیتے تھے، اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے آپ زندہ کرتے تھے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اسی زمانے والوں کی مناسبت سے خاص معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی قدر و تعظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان پر حیرت طاری ہو گئی، اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ واحد و قہار کی طرف سے عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور ایک لخت وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور بالآخر اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا دور دورہ تھا۔ کامل اطباء اور ماہر حکیم، علم طبیعیات کے پورے عالم اور لاجواب کامل الفن استاد موجود تھے۔ بس آپ کو معجزے دیے گئے جن سے وہ سب عاجز تھے۔ بھلا مادر ذات اندھوں کو بالکل بینا کر دینا
اور کوڑیوں کو اس مہلک بیماری سے اچھا کر دینا، اتنا ہی نہیں بلکہ جمادات جو محض بے جان چیز ہے اس میں روح ڈال دینا اور قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے بطور معجزہ یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوئیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فصاحت، بلاغت، نکتہ رسی اور بلند خیالی بول چال میں نزاکت و لطافت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں بلند پایا شاعروں نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا ان کے قدموں پر جھک پڑی تھی۔ بس رسول اللہ کو کتاب اللہ ایسی عطا فرمائی گئی کہ ان سب کی کوندتی ہوئی بجلیاں مانند پڑ گئیں، اور کلام اللہ کے نور نے انہیں نیچا دکھایا، اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں، تمام دنیا سے کہہ دیا گیا، اور جتا جتا کر، بتا بتا کر، سنا سنا کر، منادی کر کے، بار بار اعلان دے کر کہا گیا کہ ہے کوئی جو اس جیسا کلام کر سکے؟ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 صورتوں کے برابر ہی صحیح، اور اچھا یہ بھی نہ صحیح، ایک ہی صورت اس کے مثل یعنی اس جیسی تو بنا لاؤ۔ لیکن سب کی کمریں ٹوٹ گئیں، ہمتیں پست ہو گئیں، گلے خشک ہو گئے، زبان گنگ ہو گئی، اور آج تک ساری دنیا سے نہ بن پڑا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ بھلا کہاں اللہ کا کلام اور کہاں مخلوق کا؟ بس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر کیا، اور مخالفین کو ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑی، اور جوق در جوق اسلامی حلقے بڑھتے گئے۔ پھر مسیح علیہ السلام کا اور معجزہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی اور کر کے دکھایا بھی کہ جو کوئی تم میں سے آج اپنے گھر میں جو کچھ کھا کر آیا ہو، میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے بتا دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ کل کے لیے بھی اس نے جو تیاری کی ہوگی مجھے اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے معلوم رہتا ہے۔ یہ سب میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں جو تعلیم تمہیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے۔ ہاں اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کو بھی ماننے والا، اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض احکام منسوخ کیے ہیں، گو اس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے، لیکن درست بات یہی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات کا کوئی حکم آپ نے منسوخ نہیں کیا، البتہ بعض حلال چیزوں میں جو اختلاف تھا اور بڑھتے بڑھتے گویا ان کی حرمت پر اجماع ہو چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کر دی، جیسے قرآن حکیم نے اور جگہ فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں تمہارے بعض آپس کے اختلاف میں صاف صاف فیصلہ کر دوں گا، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے پاس اپنی سچائی کی ربانی دلیلیں موجود ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، جس کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرے اور تمہارے پالنہار ہیں، سیدھی اور سچی راہ تو صرف یہی ہے۔